بڑے متضاد ویوز ہیں. یہ فیصلہ کہتا ہے 1993 94 اور 96 میں یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے. اس بات سے مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ بھی اتفاق کرتی رہی ہے, ماضی میں بھی اور ماضی بعید میں بھی اور ماضی قریب میں بھی. سنیے چودھری نثار علی خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, جب ایک سوال اٹھا تو انہوں نے اس وقت کوئی پیناما کیس نہیں تھا آیا, کیا کہا تھا ان اپارٹمنٹس کے بارے میں سنیں. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً, یا 18, میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں, ابھی تک قرضہ واپس ہو رہا ہے. سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ریکارڈ پہ 2011 کی پریس کانفرنس نے کہا اب بھی قرضہ واپس ہو رہا ہے, یعنی بینک سے لیا گیا ہے, سو بینک کے ڈاکیومنٹس تو ہونے چاہیے تھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کہی. انہوں نے کہا کہ 1992-93 میں یہ فلیٹس خریدے گئے. مے فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے. جی وہ حسن کے نام. کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا. 15-16 سال 14-15. خریدے کب گئے تھے آپ بتائیں؟ 1992-93 میں خریدے گئے تھے. میں ابھی حسین نواز کے 5 بیان آپ کو دکھاؤں گا. اس پہ آپ بہت پروگرام کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس دا پرابلم. لیکن 92-93 سے میاں صاحب وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ان کی کوئی اس فلیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ یا کوئی. 92-93 میں فلیٹس خریدے گئے. 1999 میں حسن نواز شریف بی بی سی گئے. پاکستان میں کو ہوا تھا, پرویز مشرف صاحب نے حکومت الٹائی تھی, تو وہ اس کو کی وجہ سے جب بی بی سی پر گئے, کو کے سوالات پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا جناب آپ یہاں لندن میں رہتے ہیں, تو یہ پراپرٹیز جہاں آپ رہتے ہیں, اس وقت یہ ڈاکیومنٹریز چلی تھی فورن پریس میں کہ یہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا پوری ٹریل رحمان ملک صاحب نے دکھائی تھی. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کیا اپارٹمنٹس آپ جو رہتے ہیں وہ کس کے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا, یہ بھی سن لیجیے. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. بزرگ کہتے ہیں پارٹی کے 92-93 میں خریدے گئے. 99 میں کہتے ہیں جناب میں تو رینٹ پہ رہتا ہوں, یہ رینٹ سارا میرا کوارٹرلی بیسس پر پاکستان سے آتا ہے. ظاہر ہے پھر ماشاء اللہ چلتا رہا, ڈیلز ہو گئی, میاں صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا, کیسز روک دیے گئے. جب واپسی ہوئی اس وقت ایک ٹی وی پروگرام میں محمود رشید صاحب کچھ لسٹ نکال کے لائے فورن پراپرٹیز کی کہ جی میاں خاندان کی یا شریف خاندان کی یہ فورن پراپرٹیز ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ وہ پروگرام دیکھ رہی تھی. 2011 میں انہوں نے کال کی اس پروگرام میں اور یہ ڈینائل دیا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں. صرف یہ نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ میرے بہن بھائیوں کی جائیدادیں کہاں سے لے آئے, ذرا سنیے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یاد رکھیے گا 2006 میں ٹرسٹ ڈیڈ انہوں نے سائن کی تھی بقول ان کے کہ یہ پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. 2011 میں ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں سینٹرل لندن تو دور کی بات, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, نہ صرف میری بہن بھائی اور والدہ کی پراپرٹیز کہاں سے لے آئے. پھر آپ کو وہ آرٹیکل یاد ہوگا کہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کے نام سے آیا تھا کہ 23 پراپرٹیز ان کی پینٹ ہاؤسز لندن سینٹرل لندن میں موجود ہیں. سلمان شہباز, ایک عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, ابھی بھی پیناما لیکس دور دور تک کئی منظر پر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مے فیئر میں مہنگے ترین فلیٹس میں یہ خاندان رہتا ہے, یہ پیسے کہاں سے آئے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں سلمان شہباز صاحب تشریف لائے, انہوں نے تو ان کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کون سے اپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتا نہیں ہے, بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. اور یوں یہ ڈینائلز پہ ڈینائلز خاندان کی طرف سے آتے رہے کہ ہماری یہ پراپرٹیز نہیں ہے, میں رینٹ پہ رہتا ہوں, ہماری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز نہیں ہے. جب مے فیئر کی اسپیسیفک بات ہوئی تو اس وقت بھی سلیمان شہباز کہتے ہیں لائیں دکھائیں, ثابت کریں, نہیں ثابت کریں ہماری تو پراپرٹی نہیں ہے. پھر پیناما لیکس کے لیے شریف خاندان کو ایک ای میل لکھا گیا. اس ای میل میں ان سے سوال پوچھے گئے کہ یہ لیکس آنے والی ہیں, جو کہ ایک پروسیجرل طریقہ تھا کہ لوگوں کا جواب لے لیا جائے کہ ان کا اس بات جو جرنلسٹک طریقہ ہے کہ آپ کا اس پر موقف کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں اب منظر عام پر آنے والی ہیں, اس وقت حسین نواز ٹیلی ویژن پر آئے. مجھے ذاتی طور میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے لگا کہ ایک بہت بڑا سکوپ ہے. میرا خیال ہے پہلا انٹرویو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ان کا, اینڈ آئی تھاٹ واٹ اے بگ سکوپ کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں. میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا. آئی تھاٹ یہ انٹرویو میں یہ ساری پراپرٹیز مانی جا رہی. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ سٹوری سنائی. بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1992-93 میں فلیٹ خریدے گئے. حسین نواز کہتے ہیں کہ میری سعودی عرب میں ایک
फैक्ट्री थी। 2005 मैंने सऊदी अरब की ये फैक्ट्री बेची और 2006 में मैंने लंदन के ये अपार्टमेंट्स खरीदे। सुनिए। सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी। ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी। ये इंटरव्यू हामिद मीर साहब का था। 5-6 इंटरव्यू सीरीज पूरी दी हुसैन नवाज साहब ने जिस वक्त ये पैनमा आने वाला था या जब पैनमा आ चुका था। सुनिए कुछ कीवर्ड्स। मैंने मॉर्गेज कराई, ये बात हुसैन नवाज साहब ने। मॉर्गेज का मतलब क्या है? जब आप बाहर के मुल्क में मॉर्गेज कराते हैं तो वो बैंक के साथ आपकी लेन देन होती है। आपके पास पैसे कम होते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास या तो कुछ गिरवी रखवाया जाता है या कोई प्लेज किया जाता है और उसके बाद बैंक आपको लोन देता है जिसके जरिए खरीदा जाता है, और ये सारी ट्रांजैक्शन ऑन पेपर होती है। ये हवाई फायर नहीं है पाकिस्तान की तरह कि मैं गया, मैंने घर खरीदना था, मैंने कैश दिया और वो घर मुझे मिल गया। मॉर्गेज कराई जाती है। और हुसैन नवाज ने आखिरकार ये बात तस्लीम की कि ये प्रॉपर्टीज 2006 में उन्होंने बैंक के जरिए मॉर्गेज कराई और खरीदी। 2005 में उन्होंने एक स्टील मिल बेची थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बिकी थी। ये 1999 में हसन नवाज के इंटरव्यू से लेकर 2016 हुसैन नवाज का इंटरव्यू, यह फर्क था कि पहले डिनायल आते रहे और आखिरकार जब पैनमा लीक्स आने वाली थी उसका भी जब ईमेल गया उस वक्त उन्होंने टीवी पर आकर माना, प्रीएम्प्ट किया कि क्योंकि ये पब्लिक होने वाली हैं तो हम पहले ही मान लेते हैं जाके कि ये प्रॉपर्टीज हमने खरीदी। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहा कि 6 साल का झूठ है जो चल रहा है टीवी पर। मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो 6 साल के झूठ की तो बात करें जो उनका ख्याल है उनके खिलाफ बोला गया। बार बार वो यही कह रहे हैं कि ये झूठ का पलंदा। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में भी यही कहा, लाइज यानी झूठ, स्लैंडर यानी इल्जाम तराशी, कैरेक्टर असैसिनेशन। आज सब धड़ाम से गिर गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा का बरी होना एबल फील्ड रेफरेंस में इस एहतसाब के निजाम के मुंह पर एक चांटा है जो शरीफ खानदान को टारगेट करने के लिए किया गया था। आज मरियम साहबा ने क्या कहा था सुनिए। झूठ बोला, बोहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। मियां साहब को अभी ये कह रही 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात। 6-7 साल का झूठ है। अब सवाल यह कि आज फिर यह कहा गया जब ये 2006 में खरीदे हुए अपार्टमेंट, जब मियां नवाज शरीफ साहब से यह कहा गया कि असेंबली में जवाब दें। असेंबली में उन्होंने कहा ये हैं वो जराए, पूरी एक ट्रेल बताई कि ये हैं वो जराए। हमने स्टील मिल बेची दुबई में, पैसे गए सऊदी अरब और पूरा ट्रांजैक्शंस करके उन्हें कहा हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे ये खरीदे गए। 16 मई 2016 में ये बयान उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जद्दा और दुबई की फैक्ट्रियां बेची, पैसा लंदन गया और ये हैं वो जराए जिनसे ये फ्लैट खरीदे गए। और आज उस वक्त जब केस शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त इनके वकील अकरम शेख साहब ने, सलमान भट्ट साहब शायद, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अटॉर्नी जनरल थे शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने कहा जी, सलमान भट्ट साहब वकील थे, उन्होंने कहा ये मियां साहब का सियासी बयान था। बाद अज़ां एक कतरी खत निकाला गया और कहा गया जनाब आज से बहुत साल पहले का जिक्र है कि एक इन्वेस्टमेंट कतरियों के साथ की गई थी और उस इन्वेस्टमेंट के जो नताइज हैं उसके और या जो प्रॉफिट्स हैं उसमें अल तौफीक ट्रस्ट केस जिसमें प्रॉपर्टीज प्लेज थी, लोन लिए गए थे, वो भी पे ऑफ हुए, उसमें ये प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई। मुझे याद है उस वक्त के
جب جو بینچ ہیڈ کر رہے تھے آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو انصاف کا پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا. کوئی کہیں سے بھی خط لا کے کہے گا کہ حضور یہ ہے وہ خط, یہ میرے والد صاحب نے کسی غیر ملکی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے میرے نام ٹرانسفر کر دی ہیں, یا پیسے انہوں نے میرے نام ٹرانسفر کر دیے ہیں, اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا. یہ ہے کہانی گزشتہ تقریباً 21 سالوں کی. اگر 2016 تک کرتے تو 17 سالوں کی, جس میں بیانات بدلے گئے, جس میں کبھی رینٹ پہ تھے, کوئی پراپرٹیز نہیں تھیں, وہاں سے ہماری ہیں, فیکٹری بیچی, پیسے لائے, مارگیج کرائے, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ کی ویسے ضمانت ہو گئی ہے, اس کیس میں بریت ہو گئی, معاف چاہتا ہوں, ضمانت تو پہلے سے تھی. کیپٹن صفدر صاحب کی کو بھی بری کر دیا گیا ہے ان کیسز میں, اور نیب پر بارے ثبوت تھا. یہ جو قوانین بدلے گئے پچھلے کچھ عرصے میں, نیب کا قانون بدلا گیا, اس قانون کی روشنی میں جہاں پر اب بارے ثبوت اکیوزڈ پر نہیں ہے, یعنی اگر کسی کی فیکٹری نکل آئے, کسی کا گھر نکل آئے, کسی کے ایسٹس نکل آئے, اور آپ کے ذرائع آمدن اس چیز کو جسٹیفائی نہ کر سکیں, تو اس وقت کا قانون یہ کہتا تھا کہ بارے ثبوت اس شخص پر ہے جو اکیوزڈ ہے, اور وہ یہ بتائے گا کہ اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں. اب یہ بارے ثبوت بھی نیب پر ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ اگر یاد ہو کرپشن کے الزام میں بری کر دیا گیا تھا, یہی فیصلہ ایون فیلڈ کا, اس میں کہا تھا کرپشن کا الزام نیب نہیں ثابت کر سکی, لیکن ایسٹ بیونڈ مینز کیس میں میاں صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دی گئی تھی. جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ ایسٹ بیونڈ مینز یہ ہے کہ ایک پٹواری ہے, یہ مثالیں بھی اعتزاز احسن صاحب ہمیں سمجھاتے رہے, کوئی ایس ایچ او ہے, اس کی کوئی ارب 2 ارب 4 ارب کی پراپرٹی نکل آئے, اس کے تو ذرائع ایسے ہے نہیں کہ وہ اتنی بڑی چیز خرید سکے, اور ریاست یہ اس لیے ثابت نہیں کر سکتی کہ پاکستان میں رشوت دینے والا بھی خوش ہے, رشوت لینے والا بھی خوش ہے. ریاست ثابت نہیں کر سکتی, اسی لیے یہ بارے ثبوت اس پہ رکھا جاتا ہے. برطانیہ کا قانون ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, اس قانون میں بھی ریاست نے 2 چیزیں ثابت کرنی, ایک انڈیویجول کون ہے, اس کیس میں لیٹ سے کاشف عباسی, یہ ان کی پراپرٹی نکلی, سر آپ بتائیں اس کے ذرائع آمدن کیا ہے, اور یہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ہوتا ہے. یہ تھی اس کی تاریخ ایک چھوٹی سی. تو اب آمدن سے زائد اثاث سے جو جس کے لیے قانون برطانیہ میں موجود ہے, پاکستان میں بھی تھا. میاں صاحب سے ایک دفعہ یہ ایک گفتگو فرما رہے تھے 2017 میں, ذرا سنیے اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا. اور ہمارے اخراجات میچ نہیں کرتے, اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی, اگر میچ نہیں بھی کرتے تمہیں کیا بھائی, یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے اثاثے تمہاری آمدن سے میچ نہیں کرتے, اور آج فیصلہ بھی یہی ہوا کہ اگر آمدن سے میچ نہیں کرتے تو تم اس سے کیا بھائی.